سوال نمبر 8، بابو مداری لال کا کفارہ ادا کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی یا سماجی دباؤ تھا؟ دلائل دیں۔ بابو مداری لال کا کفارہ ادا کرنا اس کے ضمیر کا اس کی ذات پر بوجھ تھا کہ جب ثبوت چندر کی موت ہو گئی، کیونکہ پیسے مداری لال نے چرائے تھے اور اس وجہ سے ثبوت چندر نے شرمندگی اٹھائی اور اس نے خودکشی کر لی، تو اس کی موت کا ذمہ دار بابو مداری لال ہوا۔ اس کے ضمیر پر بوجھ تھا، اس ضمیر کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اس نے یہ کفارہ ادا کیا تھا کہ اس کے خاندان کی کفالت کی تھی۔ تو مداری لال کا کفارہ ادا کرنا اس کے ضمیر کا اس کی ذات پر بوجھ تھا۔ اس طرح یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی تھی جو اس نے ایمانداری کے ساتھ پوری کی۔ یہ سماجی دباؤ نہیں تھا، یعنی معاشرے کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا، اس لیے کہ کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ پیسے اس نے چرائے تھے، یعنی پیسے مداری لال نے چرائے، اس بات کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں تھا، تو معاشرتی دباؤ کا تو سوال ہی نہیں۔ لیکن اس کا ضمیر جو تھا وہ اس کو مطمئن نہیں ہونے دے رہا تھا، تو اس کے ضمیر کی آواز تھی جس کی وجہ سے اس نے اخلاقی فرض سمجھ کر ثبوت چندر کے خاندان کی کفالت کی تھی۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 46 پر، سبق کے متن کے مطابق صحیح یا غلط پر نشان لگائیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب ثبوت چندر کی آمد کی خبر اس کو ملی تھی تو مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی، یعنی بھڑک گئی تھی۔ پوائنٹ نمبر 2، ثبوت چندر گاڑی سے اترے تو اسٹیشن پر پورے عملے کو غائب پایا، یہ جملہ غلط ہے۔ ثبوت چندر کو اسٹیشن پر لینے کے لیے بورڈ کا عملہ موجود تھا جس نے اس کا خیر مقدم کیا، اس کا استقبال کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، ساری خوبیاں ثبوت چندر کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں، بھی غلط ہے جملہ، کیونکہ ثبوت چندر کی خوبیاں مداری لال کی آنکھوں میں کھٹکتی تھیں، ثبوت چندر کی آنکھوں میں کسی کی خوبیاں نہیں کھٹکتی تھیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، جناب 20 منٹ سے پریشان ہوں، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، ثبوت نے ایک لمبی سانس لی اور چارپائی پر سو گئے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد ہے حروف کی مختلف اقسام، یعنی ہم جو حروف ادا کرتے ہیں، ہم جو حروف لکھتے ہیں، ان کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے حروف ندا۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، کسی کو آواز دینا، کسی کو آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف ندا کہا جاتا ہے، یعنی پکارنے کے حروف، ندا دینے کے حروف۔ جیسے اجی، میری بات سنیں، اس جملے میں اجی حروف ندا ہے۔ حروف ندا کے بعد علامت ندا یا علامت ندائیہ لگائی جاتی ہے جسے انگلش میں مارک آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں۔ اجی، ابے، او، یار، ارے وغیرہ حروف ندا ہیں۔ اس کے علاوہ ندائیہ کی علامت کا استعمال یا پکارنے کی علامت کا استعمال السلام علیکم، آداب، محترم، جناب، جناب عالی، مکرم کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے وقت، اللہ پاک کو پکارتے وقت، اے اللہ، اے میرے پروردگار، یا اللہ، یا رب العالمین، اللہم ربنا، ان الفاظ کے ساتھ بھی حروف ندا کی ندائیہ علامت ہی لگائی جاتی ہے۔ دوسرا حرف ہے ہمارے پاس حروف تحسین۔ حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی کی تعریف کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، جو کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اچھا کام کرے، اس کو حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو شاباش دینے کے لیے ہم جو حروف استعمال کرتے ہیں انہیں حروف تحسین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، شاباش، آپ نے پہلا انعام حاصل کیا ہے، اس جملے میں شاباش کا لفظ حرف تحسین ہے۔ حروف تحسین کے بعد علامت لگائی جاتی ہے، علامت فجائیہ۔ یہ علامت بھی علامت ندائیہ کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن جب پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اسے علامت ندائیہ کہا جاتا ہے، لیکن جب کسی کی تحسین کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس کو علامت فجائیہ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف نفرین۔ حروف نفرین یعنی وہ حروف جو حقارت یا نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے لعنت ہے تمہارے جھوٹ پر۔ اس جملے میں لعنت حروف نفرین ہے۔ تف، ہزار لعنت، پھٹکار، اختو وغیرہ حروف نفرین ہے، یعنی یہ نفرت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف انبساط یعنی جو خوشی کے موقع پر حروف بولے جاتے ہیں ان کو حروف انبساط کہا جاتا ہے، جیسے سبحان اللہ، کیسا خوبصورت منظر ہے، اس جملے میں سبحان اللہ حروف انبساط ہے۔ واہ، آہا،
خوب، بہت خوب وغیرہ کے الفاظ بھی حروف انبساط ہی کہلاتے ہیں۔ حروف تعسف یعنی افسوس اور غم پہ بولے جانے والے حروف، جیسے سائمہ کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس جملے میں حروف تعسف ہے یعنی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح افسوس، صد افسوس ہے، ہائے ہائے، حسرتاً وغیرہ حروف تعسف ہی ہیں۔ جی بچوں، ان حروف کی اقسام کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، اور آج کی جو ہم نے مشق حل کی ہے اس پر توجہ کیجئے۔ اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اس مشق کے حوالے سے جو آپ نے خود کام کرنا ہے، اس میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 10 درست جوابات کی نشاندہی، جملوں کی تکمیل موضوع الفاظ کی مدد سے، اور صحیح غلط کی نشاندہی یا آپ نے اپنی کتاب کے اوپر ہی حل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 5، 6، 7 اور 8 کو کاپی پر لکھنا بھی ہے، انہیں یاد بھی کرنا ہے، اور حروف کی اقسام جو کتاب کے اندر دی گئی ہیں مشق کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال اپنے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔